کیا آج زمین پر خداوند کی حقیقی کلیسیا موجود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آج ہزاروں فرقوں میں سے خداوند کے باقی رہ جانے والے لوگ پہچانے جا سکیں؟ اگر ایسا ہے تو یسوع مسیح مکاشفہ میں آخری دنوں کی کلیسیا کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ آئیے بائبل مقدس میں دیکھیں کہ آخری دنوں میں خداوند کے پیروکاروں کی کیا خصوصیات ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ مس نہ کریں۔ ہائے، میں ہوں کیمی۔ آئیے اپنے سوالات کے جوابات بائبل مقدس میں سے ڈھونڈیں۔ پروگرام بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننا میں۔ دنیا میں تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ There were reports of an active shooter. سیاست میں عجیب صورتحال ہے اور عالمی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ It feels like the end of the world. کیا ہم نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آئیے بین الاقوامی مقرر کیمی اوٹمین کے ساتھ مل کر بائبل کی سچائیوں اور آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات جانیں۔ کیمی نے دنیا میں سفر کے دوران بہت سے ناقابل یقین معجزات کا زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران مشاہدہ کیا، جس سے آپ پر ظاہر ہوگا کہ خدا نے کس طرح مستقبل کو بہتر طور پر جاننے میں ہماری رہنمائی کی۔ ہم مل کر جانیں گے کہ بائبل مقدس کی نبوتیں ماضی کی نسبت آج تیزی سے عمل میں آ رہی ہیں اور ہم مستقبل کے لیے کیسے امید رکھیں۔ میرے عزیزو، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننا میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بائبل مقدس کی عظیم پیشن گوئیوں کو جاننے کا ایک سلسلے وار پروگرام ہے۔ آج کا پروگرام ہماری 12ویں قسط ہے۔ میں یہ وقت تمام دنیا کے ناظرین کے ساتھ گزار کر نہایت ہی شادمان ہوں۔ ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ دنیا کے کس حصے سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ گزرے پروگرام کی کوئی بھی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے awr.org/bible پر رجوع کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام موضوعات ایک کے بعد دوسرے کی تعمیر کرتے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ترتیب سے دیکھیں تاکہ یکے بعد دیگرے تعارفی پروگرام ترتیب دیا جا سکے۔ آغاز سے پہلے لنک پر کلک کریں تاکہ آپ ہمارے آن لائن بائبل اسکول کے لیے رجسٹر ہو سکیں۔ آج رات کے بعد ہماری صرف 2 پریزنٹیشنز اور باقی ہیں، لیکن آپ ہمارے بائبل اسکول کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج رات کی پریزنٹیشن گزری رات کی پریزنٹیشن کا تسلسل ہے، جس میں ہم نے روحانی بابل اور اس کی وجہ سے ہونے والی الجھنوں کے بارے میں سیکھا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خداوند اپنے لوگوں کو ابھی بابل سے باہر بلا رہے ہیں۔ ہم اس حقیقت سے نہایت شادمان ہیں کہ خداوند ہمیں اس وقت تک دوسرے کام کے لیے نہیں بلاتے جب تک کہ ان کے پاس ہمارے لیے کوئی اور کام نہ ہو۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں، میرے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اور تعلیمات سے ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی ہے۔ جیسا کہ ہم نے خداوند کے کلام سے کچھ اہم سچائیاں بھی پڑھی اور ہم اس وقت بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہم ان سچائیوں کو نقشے کی طرح استعمال کریں گے اور ایسی کلیسیا کی تلاش کریں گے جو خداوند کی تمام سچائیوں کو خزانے کی طرح تھامے ہوئے ہے اور ان پر قائم ہے۔ آج ہم اس کا جواب حاصل کریں گے کہ کیا واقعی بائبل مقدس یہ ظاہر کرتی ہے کہ آخر زمانے کی کلیسیا کیسی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے اپنے موضوع بقیہ کے مطالعے کے لیے دعا کریں۔ آسمانی باپ، آج رات ہمیں جمع کرنے کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میری خودی کو دور کیجیے اور مجھے اپنے پاک روح سے بھریے، اور آج رات مجھے اپنا برتن بنا کر اپنا کلام بیان کرنے کے لیے استعمال کیجیے تاکہ میں بقیہ کے بارے میں بیان کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ آپ کی حقیقی کلیسیا میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، تاکہ یہ بات ہم پر واضح ہو جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ آخری وقت کی کلیسیا کا حصہ ہم کیسے بنیں۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آج رات ہمارے ساتھ موجود ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ ارمان اور اس کی بیوی کلیریس میڈاگاسکر میں رہتے ہیں۔ وہ روزانہ اپنی بائک پر ایک دکان سے دوسری دکان میں اشیاء کی فروخت کرتا ہے۔ اس کو یہ کام کر کے بہت مزہ آتا ہے۔ جس وقت کا یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، اس وقت وہ شہر سے دور پہاڑ پر بس ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن ارمان کے بھائی نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کے والد روزانہ ریڈیو پر ایک بہت ہی دلچسپ پروگرام سنتے ہیں۔ بعد میں جب اسی دن ارمان نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر پروگرام سنا تو وہ بہت زیادہ دلچسپی سے سن رہا تھا، مگر کلیریس ناخوش تھی۔ وہ ایک کیتھولک کلیسیا سے تھی اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کی کلیسیا کے خلاف ہے۔ گو کہ کلیریس کو وہ پروگرام پسند نہیں آیا، تو بھی اس کا ضمیر بے چین تھا اور اس کے ضمیر کو مطمئن کرنے کا واحد ذریعہ وہ پروگرام تھا جسے وہ حقیر سمجھ رہی تھی۔ جیسے جیسے ارمان روز پروگرام سنتا وہ اس کلام کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ خداوند کلیریس کے دل کو بھی چھو رہا تھا اور وہ بھی قائل ہو رہی تھی۔ ارمان نے اپنی بیوی سے بات کی کہ ہمیں جلد ہی ایسی کلیسیا تلاش کر لینی چاہیے جہاں یہ سچائی سکھائی جاتی ہو۔
اس کی بیوی نے اس بات کو خوشی سے قبول کر لیا اور انہوں نے بہت ڈھونڈا. بالآخر ڈھونڈنے کے بعد جس کلیسیا کے بارے میں ان کو علم ہوا وہ ان سے بہت زیادہ دور تھی، اتنی دور کہ وہاں جایا نہیں جا سکتا تھا. وہ تلاش میں نکلے اور ان کی ملاقات ایک ایسے گروہ سے ہوئی جو ہفتے کے دن عبادت کیا کرتا تھا. بالکل اسی طرح جیسے ریڈیو میں بتایا گیا تھا. جلد ہی پورا گھرانہ ہر سبت کے دن عبادت کرنے لگا اور ایک سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں ان سب نے بپتسمہ لیا. ارمان اور کلیرس کی طرح ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو سچائی کی تلاش میں ہیں جس پر وہ قائم رہ سکیں، یعنی ایسی سچائی جن سے انہیں سکون اور امید ملے. جانتے ہیں بہتوں نے دنیا کی دی ہوئی دولت، شہرت، قدرت، خوشی اور ہر طرح کی تفریح آزمائی، لیکن پھر بھی ان کی زندگیاں خالی اور بے حد مسائل کا شکار ہیں. اس وقت بھی ہزاروں لوگوں کے دلوں میں حقیقی مسیحیت کی بھوک ہے. ان کے دلوں کو کسی خاص چیز کا انتظار ہے، اور وہ انتظار محض ایک کلیسیا کا نہیں ہے بلکہ خداوند اور اس کی سچائی سے جڑے رہنے کا ہے. کیا زمین پر خداوند کی کوئی کلیسیا ہے جس کی بنیاد مکمل طور پر کلام مقدس پر ہو؟ کووڈ-19 جیسے حالیہ واقعات دنیا بھر میں فسادات کے ساتھ شاید آپ بائبل کی سچائی اور خداوند کی کلیسیا کو تلاش کرنے کے لیے بے چینی محسوس کر رہے ہیں. لیکن جبکہ دنیا بھر میں کلیسیاؤں کے بیشتر فرقے ہیں تو کیا آپ صحیح کلیسیا تلاش کر سکتے ہیں؟ ہر کلیسیا خدا کی سچی کلیسیا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن وہ آپس میں کچھ باتوں پر متفق ہیں اور کچھ پر نہیں ہیں. ان تمام گروہوں کی تعلیمات کا جائزہ لینے کے لیے پوری زندگی درکار ہوگی. یہ بہت ہی دلچسپ، مایوس کن اور بیکار ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج رات آپ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند نے اپنے آخری دنوں کی کلیسیا کے متعلق بہت واضح طور پر بیان کیا ہے. صرف ایک مرتبہ خداوند کی بات کو سمجھنے کی دیر ہے. اس کے بعد آپ تمام کلیسیاؤں میں سے خداوند کی سچی کلیسیا کا انتخاب کر سکیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ بہت سے ممالک کے جھنڈوں میں سے اپنے پرچم کی پہچان کر لیتے ہیں. آئیے تھیم کو دہراتے ہیں. اگر کوئی بات بائبل میں ہے تو میں یقین کرتی ہوں، اور اگر بائبل میں موجود نہیں ہے تو میں یقین نہیں کرتی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جب لوگ مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس سے ابلیس گھبرا اٹھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کتاب میں خداوند کی کلیسیا کے متعلق واضح طور پر درج ہے. وہ ہمیں اس کے مطالعے میں سنجیدہ ہونے سے روکنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے. اگر ہم سب لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تو شیطان کی بادشاہی خطرے میں پڑ جائے گی اور خداوند کا عظیم نام اور اس کی کلیسیا جلال پائے گی. جب خدا نے ہمیں پیدا کیا تو خدا نے ہمارے اندر، یعنی ہماری روح کے اندر، ایک فطری آرزو، خواہش اور بھوک پیدا کی تاکہ ہم خداوند کے اور کلام کے طالب ہوں. اگر ہم مسیحی کلیسیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو خداوند کے پاس ہمیشہ ایسے لوگ رہے جو اس کے لیے کھڑے ہوں اور اس دور کے لوگوں کے درمیان سچائی کا بیان کریں. پرانے عہد نامے میں خداوند نے اپنے لوگوں کو ہدایت دی کہ ان کی آوازیں نرسنگوں کی مانند ہوں تاکہ وہ اس کے نام اور اس کی سچائی کا اعلان کر سکے. جیسے یسایہ نبی کی کتاب 58 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہمیں خداوند کی انجیل کا پرچار کرنے سے نہیں رکنا چاہیے. بائبل مقدس میں ہر دوسرے صفحے کے بعد ہم عجیب مثالیں پڑھتے ہیں کہ کس طرح اپنی قدرت کے ساتھ خداوند نے اپنے تابعدار فرما بردار لوگوں کے وسیلے کام کیا. انہوں نے وفاداری سے کام کیا اور خداوند کی پیروی کی تو کس طرح خداوند نے انہیں اپنے اجر سے نوازا. آئیے یشوا اور یریحو کی دیواروں کے گرنے کی کہانی کی بات کرتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں یشوا کی کتاب 6 کی پہلی 27 آیتوں میں ملتا ہے. یہ مثال واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ جب خداوند کے لوگ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو وہ کس طرح معجزانہ قدرت کے ساتھ انہیں فتح یابی بخشتے ہیں. جانتے ہیں یریحو کو فتح کرنے کی تدبیر بہت ہی الگ تھی جس کا انتخاب خداوند نے خود کیا تھا. اس کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ یشوا نے خداوند کی ہدایت پر عمل کیا تھا. ہمیں بھی کرنا ہے. یریحو کا شہر پورے علاقے میں مضبوط شہروں میں سے ایک تھا. مالدار محلات اور عیش و عشرت کے مندر، بدکاری اور بت پرستی کا زمین پر غلبہ تھا. یہ سب کا سب خداوند کی مخالفت میں تھا. چنانچہ مسیح یشوا کے سامنے ظاہر ہوئے اور اس ناقابل تسخیر شہر پر فتح کا وعدہ کیا. الہی حکم کے براہ راست فرما برداری کے جواب میں یشوا نے فوجوں کو تیار کیا. انہیں ہدایت دی کہ کوئی حملہ نہ کیا جائے. خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ سب سے غیر متوقع اور معصومانہ طریقہ اختیار کیا جائے. خداوند کے طریقے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، وہ ہمارے طریقوں کی طرح نہیں ہوتے. جب وہ لوگ آخری بار زور سے چلائے تو یریحو کی دیو ہیکل دیواریں گر پڑیں.
خداوند کی فرما برداری ہمیشہ فتح یابی کو لے کر آتی ہے۔ جب ہمیں ناقابل تذکیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں یریحو جیسی فتوحات صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم وفادار رہتے ہیں۔ خداوند کے اور انسان کے طریقوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فوجی تقاضوں کے لحاظ سے شہر کے گرد چکر لگا کر اور نرسنگا پھونکنے سے یریحو کی دیواریں گرنا ناممکن تھا، لیکن ہمیں کبھی بھی خدا کے مقصد یا ہدایت پر سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند وہی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کریں گے۔ یہ کہانی بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ خداوند ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یریحو کی دیواریں اس لیے گریں کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ وہ گریں گی۔ خداوند کے کیے گئے وعدے آج بھی ہمارے ساتھ سچے ہیں، وہ بہت عظیم اور عجیب و غریب طور سے قیمتی ہیں۔ ہمیں بس سادگی سے خداوند کے ہاتھوں میں خود کو سونپنا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو سکیں، جیسا کہ نوح 120 سال کے عرصے تک خداوند کی ہدایت سنتا رہا اور مانتا رہا۔ یہ بہت ہی صبر اور لگن کا مظاہرہ ہے۔ نوح نے ہمت ہار کر یہ نہیں کہا کہ اے خداوند تو اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، نوح کو اپنی اور خدا کی دوستی پر بھروسہ تھا اور اسی دوستی کے بھروسے سے بالآخر وہ بچ گیا۔ لوکا 17:26 میں خداوند فرماتے ہیں، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کا وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ نوح کے دنوں میں بھاگنے کے کتنے راستے تھے؟ صرف ایک۔ پیدائش 7 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند نے نوح سے کہا، تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ نوح کے دنوں میں صرف 8 جانوں نے خداوند کی راہ چن کر کشتی میں جا کر اپنا بچاؤ کیا۔ اسی طرح آخری زمانے میں خداوند کے کلام کے مطابق نوح کی کشتی وہ کلیسیا ہے جو خداوند کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیا نوح کے ذریعے بچاؤ کے لیے خداوند کا یک طرفہ پیغام دنیا میں مشہور ہوا؟ نہیں۔ متی 7 باب 13 سے 16 آیات میں لکھا ہے، تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ پولس رسول کے مطابق کتنے ایماندار یا کتنی کلیسیائیں موجود ہیں؟ افسیوں 4 باب کی 5ویں آیت، ایک خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ۔ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے آخری لمحے 2 گروہ بن جائیں گے، ایک وہ جو انسانی شہرت یافتہ کلام کی پیروی کرتا ہے اور ایک وہ جو خداوند کے ابدی کلام کا پیروکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح نوح کے دنوں میں خداوند نے صرف ایک کشتی یا کلیسیا بنائی تھی جس سے بچاؤ ممکن تھا، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ صحیح کشتی پر سوار ہوں۔ یسوع مسیح نے اس لیے اپنی جان دی تاکہ اپنی کلیسیا کو اپنی بادشاہت میں داخل کر لے۔ افسیوں 5:25 سے 27 میں لکھا ہے، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ نئے عہد نامے میں پطرس نے قدرت کے ساتھ منادی کی۔ عید پینتیکوست کے دن 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ لیتے ہی وہ باہر نکلے اور خداوند کے حکموں کو ماننے کے لیے اس کے خاص لوگ بن گئے۔ پہلا پطرس 2:9 میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ خدا کے خاص لوگوں کی خاصیت ہے کہ فرما برداری کرنا۔ وہ اسے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ گروہ لوگوں کی اکثریت میں سے حکم ماننے والا گروہ ہے۔ خداوند نے انہیں تاریکی میں سے روشنی میں بلایا، جھوٹ سے سچائی میں، حکم توڑنے والوں میں سے حکم ماننے والوں میں بلایا، تاکہ وہ خداوند سے گہرا تعلق رکھیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی سلسلے وار میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں اور نئی سچائیاں دیکھتے ہیں تو وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے کلام سے نئی سچائیاں دریافت کرتے ہیں جو تنازع کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ تبدیلی ان کا تقاضا ہے۔ اس لیے دماغ میں جنگ چھڑ جاتی ہے کہ کیا ماضی میں میں جتنی باتوں پر یقین رکھتی ہوں کیا مجھے اس سے دستبردار ہونا پڑے گا؟
لیکن آپ نے کبھی پیچھے مڑ کر ماضی کی طرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر کلیسیا کے پاس خدا کی دی گئی کچھ سچائی اور روشنی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے ماضی کو سراہتے ہوں، وہ تمام سچائیاں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہم ان کی پیروی کا آج عہد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی پرورش ایک میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ یا پینتیکوسٹل کی حیثیت سے ہوئی ہے تو کیوں نہیں کہتے کہ خدا اس راستے کے لیے تیرا شکر ہو جس پر تو نے میری رہنمائی کی ہے۔ میں اب مزید روشنی کو قبول کروں گی کیونکہ آپ نے مجھے سچائی سے نوازا ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی چیز سے انکار نہیں کر رہے جو آپ کے ماضی کی وراثت میں سچ تھا۔ آپ ان غلطیوں کو چھوڑ رہے ہیں جو آپ نے قبول کی کیونکہ وہ غلطیاں آپ کو پکڑا دی گئی تھیں، اور آپ سادگی سے انہیں جانے دے رہے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ خداوند آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ بھرپور سچائی کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ خدا کے پاس صرف ایک کلیسیا ہے جو بچائی جائے گی۔ تو پھر دوسری کلیسیاؤں میں سنجیدہ مسیحیوں کا کیا ہوگا؟ یوحنا کی انجیل 10 باب کی 16ویں آیت۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یہاں یسوع مسیح کو اچھے چرواہے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے جس کا ایک گلہ ہے۔ ان کے لوگ ان کی قیمتی بھیڑیں ہیں یعنی کلیسیا، اور وہ اس کی ملکیت ہے۔ یسوع مسیح نے صاف کہا کہ کچھ بھیڑیں ابھی تک کلیسیا میں شامل نہیں، لیکن وہ انہیں لے کر آئیں گے اور وہ بھیڑیں ان کے پیچھے پیچھے کلیسیا میں داخل ہوں گی۔ یوحنا 17 کی 17 میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ یوحنا 8:32 اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ عزیزو، اگر ہم خدا کے پاس کھلے ذہن، جستجو والی روح اور دیانتدار دل کے ساتھ آئیں گے، وہ اپنی سچائی ہم پر ظاہر کریں گے۔ جانتے ہیں اگر میں صرف اپنی رائے تک محدود ہوں اور صرف اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتی ہوں تو پھر میں مزید سچائی کو سمجھنے کے قابل ہوں گی اور مزید اس کی مرضی دریافت کر سکوں گی۔ میرے اپنے خیالات اس کے کلام میں جو کچھ میں پڑھتی ہوں اس پر اثر انداز ہوں گے۔ ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند مجھے سچائی دکھائیے، وہ سچائی اس بات سے مختلف ہی کیوں نہ ہو جس پر میں ایمان رکھتی ہوں۔ اپنے پاک روح کے وسیلے وہ اپنی مرضی اور اپنی راہیں ظاہر کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب خدا کے وفادار لوگوں کا بیان کرتی ہے جو کسی بھی قیمت پر سچائی پر ڈٹے رہیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں مسیحیوں کی تاریخ کا بیان زیادہ واضح طریقے سے کیا گیا ہے، بالکل ایک فلم کی طرح۔ یہ ہمیں شیطان کے شیطانی حملوں کے ساتھ ساتھ خداوند کی منصوبہ بندی اور مختلف ادوار کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یہ بغیر کسی شک و شبے کے ہم پر لوگوں کے اس خاص گروہ کی شناخت کرنے والی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے جسے آج خدا کی کلیسیا کہا جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 12 باب میں ایک عورت کا بیان کیا گیا ہے، ایک عورت جو آسمان پر ظاہر ہوئی یعنی مسیح کی دلہن۔ ہم نے سیکھا کہ بائبل مقدس کی پیشن گوئی میں وہ عورت کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے۔ نیکی اور بدی کے درمیان زبردست جنگ شروع ہوتی ہے۔ مکاشفہ 12 کی 9۔ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ آئیے مکاشفہ 12 باب کے ذریعے اس کہانی کا جائزہ لیں۔ شیطان آسمان میں خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح جیت جاتے ہیں اور شیطان ہار جاتا ہے۔ شیطان کو آسمان سے نکال دیا جاتا ہے جبکہ خدا غالب ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ 12 باب کی 4 اور 5 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ یہ لڑکا یسوع مسیح ہے جسے شیطان ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ شیطان نے ہیرودیس کے ذریعے ایک حکم نامہ جاری کروایا کہ بیت لحم میں 2 سال سے کم عمر تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت یوسف اور حضرت مریم کو فرشتے نے پہلے ہی بتا دیا اور وہ مصر کو بھاگ گئے۔ خداوند نے خود ان کی حفاظت کی، وہ روم کے حاکم کے موت کے فرمان سے بچ گئے۔ اگرچہ اژدہا شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اس غیر ایماندار روم کے لیے ایک ثانوی دوہرا اطلاق بھی ہے۔ ہیرودیس رومی حاکم تھا جس کو شیطان نے استعمال کیا کہ وہ اس بچے یعنی یسوع کو قتل کرے۔ شیطان کا شروع ہی سے یہ مقصد رہا ہے کہ وہ کائنات، فرشتوں، آدم اور حوا اور تمام نسل انسانی کو دھوکہ دے کر سارے مخالفین کو ہلاک کر دے۔ مکاشفہ کی کتاب 12 باب کی 10 سے 12 آیات میں کیا ہی شاندار اور اہم حقائق درج کیے گئے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔
پھر میں نے آسمان پر سے بڑی آواز آتے سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ بس اے آسمان اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ سو ہم نے دیکھا کہ الزام لگانے والا گرایا گیا، خداوند کے باقی رہ جانے والے لوگ برا کے لہو سے غلبہ پا گئے۔ ابلیس اس لیے غصے میں ہے کہ اس کا وقت تھوڑا ہے۔ یہاں 3 حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر شیطان کو شکست دی جو بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے خون اور گواہی کے سبب اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ ابلیس غضبناک ہے، ہم اس سے اچھے رویے کی توقع نہیں کر سکتے۔ شیطان مقرب دشمن ہے جس نے گزرے سالوں میں بیابان میں روشنی کے فرشتے کے طور پر ظاہر ہو کر یسوع مسیح کو ہلاک کرنے کی غرض سے آزمایا۔ متی 4 میں پایا جانے والا یہ پورا تجربہ مجھے بہت پسند ہے کہ کس طرح یسوع مسیح آزمائش میں قائم رہے۔ انہوں نے شان و شوکت کے ساتھ کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلا جا۔ عظیم اژدہا کو پسپا کر کے خاموش کر دیا گیا۔ اس کے پاس اس حاکمانہ برطرفی کو برداشت کرنے کی قوت صفر ہے۔ یسوع مسیح کے پاس یہ قوت اور دلیری اس لیے تھی کیونکہ وہ دعا کے ذریعے اپنے آسمانی باپ سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے کلام مقدس کو سپر کی طرح ابلیس کے خلاف اچھی طرح استعمال کیا۔ انہوں نے اس بات کی کامل مثال قائم کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ افسیوں 6 باب کی 10 اور 11 میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ صلیب پر شیطان نے مسیح کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے خداوند نے فتح پائی۔ یسوع مسیح کے آخری الفاظ یہ تھے کہ باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اور پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر زور سے للکار دی جو فتح کی للکار تھی۔ ان کے الفاظ پوری پہاڑی پر گونج گئے کہ تمام ہوا۔ یسوع نے فاتحانہ طور پر جان دی۔ گرج کی ایک لہر کے ساتھ سورج تاریک ہو گیا، پوری زمین پر اندھیرا چھا گیا، گویا زمین نے آخر کار وہ سب کچھ دیکھ لیا ہو جس کی وہ برداشت کر سکتی ہو۔ ایک ہولناک زلزلے نے زمین کو ہلا دیا اور یسوع مسیح نے فتح پا لی، لیکن شیطان اس سازش کے موڑ کا کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ یوحنا 12 کی 31 اور 32 میں لکھا ہے، اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، دنیا کا سردار اپنے بدکار اصولوں کے ساتھ نکال دیا جائے گا۔ جانتے ہیں وہ پست ہو رہا ہے۔ کیسے؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ کیا یہ زور سے یا کسی قوت کے ساتھ ہوگا؟ نہیں۔ 32ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ جب لوگ صلیب کی طرف دیکھتے ہیں تو خاص محبت کو پاتے ہیں جو ان کے دلوں کو نجات دہندہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ یسوع مسیح آپ سے زبردستی نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب شیطان کے حربے ہیں۔ یسوع مسیح سادہ طور پر آپ سے کامل محبت کرتے ہیں۔ اپنی جان دے کر یسوع مسیح نے جنگ جیت لی ہے۔ وہ قبر میں اترے اور مردوں میں سے زندہ کیے گئے۔ صرف یسوع مسیح ہی ہمارے نجات دہندہ ہیں، صرف انہی کے پاس قبر پر فتح پانے کی قدرت ہے۔ یسوع مسیح کی نجات دینے کا مشن پورا ہوا اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اب شیطان اپنا غضب ان کے شاگردوں پر نکالتا ہے۔ اسے اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی، لہٰذا شریر ہر ایک شاگرد کا شدت سے پیچھا کرتا ہے جب وہ خداوند کے کلام کا پرچار کرتے ہیں۔ کتنے ہی منادی کرتے کرتے شہید ہو گئے، لیکن فکر کی بات نہیں، کیونکہ آسمان پر ان کا اجر بڑا ہے۔ جب شیطان اس زمین پر یسوع مسیح کو ہلاک کرنے سے ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی توجہ اور اپنے غصے کو موڑ لیا
اور کلیسیا پر سلسلے وار حملے کیے جس کی نمائندگی سفید پوش عورت کے طور پر کی گئی۔ جانتے ہیں شیطان صرف دھوکہ نہیں دیتا بلکہ مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مسیحیوں کو ستاتا اور ان پر خطرناک حملے کرتا ہے۔ آج مسیحیوں کو ستانے کے لیے اس کے پاس ہزار طریقے ہیں۔ وہ خاندانی پریشانیوں، لتوں، ڈپریشن، تنہائی، مالی بوجھ، یہاں تک کہ مکمل خود تباہی کے ذریعے وہ مسیحیوں کو ستاتا ہے۔ شیطان انہیں اپنے ایمان کو ترک کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، یا وہ انہیں اتنا مشغول رکھتا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے وقت نہیں نکالتے جو فتح کے لیے ان کی واحد زندگی ہے۔ کانسٹنٹین کے دنوں میں کلیسیا اور حکومت متفق ہو گئے۔ کچھ وقت کے لیے چرچ کو ریاست کی خوشنودی اور مقبولیت حاصل رہی۔ جیسے ہی چرچ اور ریاست نے ہاتھ ملایا، شیطان نے حملہ کری کے موقع سے فائدہ اٹھایا اور خداوند کے سچے ایمانداروں کو ستایا۔ اسی لیے مکاشفہ 12 کی 6 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اب یاد رکھیں کہ بائبل کی پیشن گوئی میں ایک پیشن گوئی کا دن ایک پورے سال کے برابر ہے۔ حزقیل 4:6 میں لکھا ہے، میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے۔ گنتی 14:36 آیت، ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک ایک برس۔ خداوند کی باقی رہ جانے والی کلیسیا عیسی رسانی کے 1260 سالوں تک بیابان میں تھی۔ زمین کی تاریخ میں صرف ایک ایسے وقت کا دورانیہ ہے جسے سالوں کی اس مخصوص تعداد سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جو مسیحی عیسی رسانی کے متعلق بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت کو بائبل مقدس میں بار بار دہرایا گیا ہے کیونکہ یہ وقت بدترین وقت ہے، اور یہ وقت خداوند کے لوگوں پر ہوگا۔ متی 24:21 آیت، یہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ مجھے پسند ہے جب میں یسایا کی کتاب کے 59 باب کی 19 آیت میں وعدہ پڑھتی ہوں، جب دشمن دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا تو خداوند کی روح اس کے خلاف ایک معیار بلند کرے گی۔ برائی پر قابو پانے کے لیے ہمیں یسوع اور اس کے معیار پر قائم رہنا چاہیے۔ اس وقت کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور کلیسیا اور ریاست ابھی بھی متحد ہیں۔ خداوند کے وفادار مرد اور عورتیں خداوند کی سچائی سے لپٹے رہے اور تنہائی میں چھپ گئے۔ بیابان زمین کے بحران اور دور دراز مقامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ خداوند کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور چھپنے کے لیے تنہائی والی جگہ میں چلے گئے۔ خداوند کی کلیسیا کو آزادی سے کام کرنے کی ہمت نہ تھی، ورنہ اس کے ارکان زندہ رہ پاتے۔ خداوند ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ان کی حقیقی کلیسیا 1260 سالوں کے دوران کھلے عام ایک تنظیم کے طور پر موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ بیابان میں نظروں سے دور بھاگ گئے تھے۔ والڈینسین یورپ کے پہلے لوگ تھے جن کے پاس کتاب مقدس کا ترجمہ تھا۔ اصلاح سے سینکڑوں سال پہلے ان کے پاس بائبل مقدس اور مخطوطہ ان کی مادری زبان میں موجود تھا۔ ان کے پاس سچائی بے ربط ہے، وہ خدا کے کلام کو برقرار رکھنے کے لیے ستائے گئے۔ تاریخ واضح ہے کہ روم کے پوپ وہ قوت تھی جس نے 1260 سالوں تک مسیح کے شاگردوں کو 538 عیسوی سے لے کر 1798 تک ستایا۔ یہ دور 538 عیسوی میں شروع ہوا جب رومی شہنشاہ جسٹینین کے خط سے مسیحیت میں پوپ کا اقدار اعلیٰ ہو گیا، جس میں پوپ کو تمام کلیسیاؤں کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ بدنام خط جسٹینین کے ضابطے کا جو سلطنت کا بنیادی قانون ہے حصہ بن گیا۔ مسیحیوں کے لیے یہ ظالمانہ وقت 1798 میں ختم ہوا جب نیپولین کے جنرل برتھیئر نے پوپ کو قید کر لیا۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ موت کے فرمان کے اس دور میں 50 ملین مسیحی اپنے عقیدے کے باعث رومن کیتھولک چرچ کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نظریاتی اتحاد اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب چرچ خوف سے حکومت کرے۔ 5ویں چرچ لیٹرن کونسل 1512 سے 1517 تک کارڈینل اے پوچی نے نوٹ کیا کہ کسی بھی اختلافی شخص نے شرکت کی ہمت نہیں کی۔ کتاب رومنزم اور اسلام میں پوچی نے پوپ کو بتایا کہ مسیحیت کا پورا جسم اب ایک سر کے تابع ہے، یہاں تک کہ آپ کے بھی۔ اب کوئی مخالفت نہیں کرتا، اب کوئی اعتراض نہیں کرتا۔
جانتے ہیں مرکزی بیان کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد 31 اکتوبر 1517 کو مارٹن لوتھر نے اپنے 95 مقالوں کو وٹنبرگ میں چرچ کے دروازوں پر کیلوں سے ٹھوک دیا، جس سے پروٹیسٹنٹ اصلاحات کو ہوا ملی۔ ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے خوف ہوتے ہیں یا جو انسان سے زیادہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ شیطان نے مصلحین کو ان کے پختہ ایمان کی وجہ سے ستایا۔ ان کے ذہن خدا کے کلام کے اصولوں کے پابند تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، جنگل کا دور 1798 میں پولین کے جنرل برتھیر کے پوپ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ختم ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیشن گوئی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنے آخری زمانہ کے لوگوں کو بعد میں کسی اور وقت زندہ کرے گا۔ دوستو، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اسے اس سے واضح کرنے میں مدد ملتی ہے کہ 1798 میں باقی رہ جانے والی کلیسیا آج کون ہے، کیونکہ مکاشفہ 12ویں باب میں موجود عورت 1260 سالوں کے لیے چھپ جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے، تو خدا کے چرچ کو 1798 کے بعد زمین کے منظر پر واپس آنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جیسا حضرت نوح، حضرت ابراہم اور حضرت موسیٰ کے دنوں میں ہوا۔ خداوند کے پاس اس کا حکم بجا لانے کے لیے تمام پرانے عہد نامے، نئے عہد نامے اور تاریخ دور میں لوگ موجود رہے۔ سو یہ منطقی معنی رکھتا ہے کہ دنیا کے آخری وقت میں یسوع مسیح کے شاگرد اور کلیسیا موجود ہوگی۔ جن خصوصیات سے خداوند کے آخری دنوں کے لوگ پہچانے جاتے ہیں، ان کا ذکر مکاشفہ 12ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے۔ خداوند کی بقیہ رہ جانے والی کلیسیا دنیا کو آخری بار منادی کر کے خبردار کرے گی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ آخری دنوں میں خداوند ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کریں گے جو اس سے اس قدر محبت کریں گے کہ اس کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ 10 احکام کے مرکز میں ہم نے عبادت کی بنیاد دریافت کی۔ ہم خداوند کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ سبت کا حکم ہے ہمیں آسمان اور زمین کے خالق کے طور پر اس کی اعلیٰ ترین عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ خروج 20ویں باب کی 8 سے 10 آیات میں لکھا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ یسوع مسیح کے لیے یہ بات اہم ہے کہ اس کا باقی رہ جانے والا گروہ 7ویں دن کے سبت کو پاک مان کر اس کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں نئے عہد کے لوگ ہیں، ان کے لیے عبرانیوں 10 کی 16 میں خداوند فرماتے ہیں، میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ خداوند کے لوگ کوئی کامل مقدسین نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں اور غلطیاں بھی کرتے ہیں اور انہیں بھی معافی کی ضرورت ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انہیں اپنے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ خداوند نے اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالے ہیں تاکہ وہ جانیں اور ان کے دلوں پر لکھے ہیں تاکہ وہ ان سے محبت کریں۔ آئیے کچھ مزید دریافت کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب آخری دنوں کے لوگوں کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ ان کی 2 خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سارے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کے پاس یسوع مسیح کی گواہی ہے۔ بائبل مقدس مکاشفہ 19ویں باب کی 10ویں آیت میں یسوع مسیح کی گواہی کا بیان کرتی ہے، اور جیسا کہ وہاں لکھا ہے کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آخری دنوں کے لوگوں کی رہنمائی نبوت کی روح سے کی جائے گی۔ پہلا کرنتھیوں 1:7 میں لکھا ہے، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ کلیسیا جو یسوع مسیح کی منتظر ہے، وہ کسی بھی روحانی نعمت سے کم نہیں۔ روح کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نبوت کی ہے۔ اگر اس نعمت کی ضرورت پہلی صدی کے لوگوں کو رہنمائی اور غلطیوں سے بچنے کے لیے تھی، تو یقیناً اس کی ضرورت آخری زمانہ کی کلیسیا کو بھی ہے۔ روح کی تمام نعمتیں خدا کی کلیسیا میں ظاہر ہوں گی، اور وہ کلیسیا قدرت اور روح القدس سے معمور ہو کر دنیا کو متاثر کرے گی۔ خداوند اپنی کلیسیا کو غیر معمولی پیشن گوئی کی بصیرت سے نوازے گا، ڈرامائی کامیابیاں ہوں گی، روح القدس انڈیلا جائے گا، ہزاروں ہزار لوگ اس روحانی گروہ کا حصہ ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تمام دنیا میں جانے کا حکم دیا۔ حقیقی کلیسیا ایک عالمی ادارہ ہوگا جو مسیح کے لیے پابند اور اس کے کلام کی فرما برداری کرے گا۔ متی 28 باب کی 19 اور 20 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔
ہر دور میں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کے فضل کا جواب دیتے ہیں، اپنی زندگی اس کے سپرد کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے بپتسمہ لیتے ہیں۔ مکاشفہ 14 باب کی 6 آیت آخری دن کی تحریک کا بیان کرتی ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی، اور اس نے بڑی آواز سے کہا، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ عزیزو، یہ کوئی چھوٹی موٹی مذہبی تحریک نہیں ہے، یہ ایک عالمی تحریک ہے جو بہت ہی بلند آواز سے خوشخبری کا اعلان کر رہی ہے۔ خداوند سے ڈرنے کا مطلب خوف زدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی تعظیم اور عزت کرنا ہے۔ ہم کیسے جیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور ہمارا رہن سہن کیسا ہے، اس سب میں ہم خداوند کی عزت کر کے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 10:31 میں لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کرو۔ جو فرشتہ جو آسمان کے بیچوں بیچ اڑ کر پیغام لاتا ہے وہ کلیسیا کی علامت ہے، ایک تحریک ہے جو مرد اور عورتوں کو بلاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس غیر ذمہ داری کے دور میں خدا ہمیں اخلاقی اور فرما بردار بننے کے لیے بلا رہا ہے۔ انسانوں کے لیے خداوند کی طرف سے حتمی پیغام اس بات کا اعلان ہے کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ یہ زمین کی تاریخ کا ایک خاص وقت ہے، نہ کہ معمول کے مطابق مزید کوئی اور کاروبار۔ خداوند کی حتمی پکار یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی عبادت کریں۔ سبت بھی خدا کے آخری پیغام میں سے ایک ہے۔ یسوع مسیح آپ کو یہ تمام ہدایات پکڑا کر کہتے ہیں کہ جاؤ اور میری کلیسیا کی تلاش کرو۔ لوکا کی انجیل 11:9 میں یسوع مسیح نے کیا وعدہ کیا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ میں نے اس وعدے کو سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ خداوند کی باقی رہ جانے والی کلیسیا کے خواص مکاشفہ 12ویں باب میں موجود کلیسیا سے ملتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی کلیسیا بیابان اور تاریک ادوار کے بعد ظاہر ہوگی۔ بائبل کی پیشن گوئی میں ہم نے مطالعہ کیا کہ باقی رہ جانے والی کلیسیا زمین پر 1798 کے بعد ظاہر ہوئی۔ یہی ہمیں بتایا گیا۔ عزیزو، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ اس کے لیے بھی اہل ہے۔ باقی رہ جانے والی کلیسیا کے پاس بھی وہی سچائی ہوگی جو نئے عہد نامے کے رسولوں کے پاس تھی، اور ان کی تعلیمات بائبل مقدس سے متفق ہوگی۔ خداوند کے نئے عہد کی ابتدائی کلیسیا سادہ اور بائبل کے عہد مطابق تھی، اسی طرح خداوند کے آخری دنوں کی کلیسیا بھی ہے۔ دونوں کلیسیائیں ایک جیسی ہیں۔ باقی رہ جانے والی کلیسیا وہی سکھائے گی جو یسوع مسیح نے سکھایا۔ لہٰذا جب مسیح نے کہا لازر قبر میں سو رہا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ بائبل مقدس موت کو مسیح یسوع کے آنے تک پرسکون نیند سے ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر میں نے سیکھا کہ جب یسوع مسیح بادلوں پر ہمیں بچانے آئیں گے، یہ سب آسمان کی قدرت اور جلال کے وسیلے ہوگا۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ اس لیے مجھے ایسی کلیسیا کی تلاش کرنی چاہیے جو یسوع مسیح کی باتیں بیان کرتی ہو اور وہی سکھاتی بھی ہو۔ اس بات میں بھی سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ اہل ہے۔ باقی رہ جانے والے تمام لوگ 10 احکام کی پیروی کریں گے، جس میں چوتھا حکم بھی شامل ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ باقی رہ جانے والی کلیسیا لوگوں کو بائبل مقدس کے سبت اور اپنے خالق کی عبادت کی جانب لوٹا لائے گی۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ یہاں اہل ہے۔ باقی رہ جانے والے لوگوں کے پاس نبوت کی نعمت ہوگی۔ وہ دنیا کے سامنے بائبل مقدس کی نبوت کا اعلان کریں گے اور ان کو سکھائیں گے۔ پھر سے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ اہل ہے۔ باقی رہ جانے والے لوگ آخری دور کے پیغام کی منادی کریں گے۔ ان پیغامات کی جو 3 فرشتوں نے مکاشفہ 14ویں باب میں دیے ہیں، ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا اور واضح طور پر دیکھ لیا کہ عدالت کی گھڑی آ پہنچی ہے، اور ہم نے صرف اس کی عبادت کرنی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ وہ بابل شہر گر گیا ہے اور ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، اور ہمیں اس کا کوئی گناہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ خدا کی کلیسیا کو آج لوگوں کو بابل سے باہر بلانا ہے، نہ کہ وہاں جمع ہونے کے لیے کہنا۔ اور حیوان اور اس کی صورت اور اس کی چھاپ سے خبردار رہیں۔ خداوند کی موجودہ کلیسیا آج لوگوں کو بتا رہی ہوگی کہ حیوان کی چھاپ سے کیسے بچنا ہے۔ یسوع کہتے ہیں کہ یہ آخری دن کے میرے 3 اہم پیغامات ہیں جو دنیا تک پہنچانے ہیں۔ باقی رہ جانے والی کلیسیا یہ ہدایت دنیا تک پہنچائے گی، کیونکہ وہ ان سے پیار کرتی ہے اور دوسروں کی محبت کی خاطر وہ ان کو خبردار کرنا چاہتی ہے تاکہ بچ جائیں۔ یہاں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ اہل ہے۔ خدا کی بقیہ رہنے والی کلیسیا یہ تعلیم دے گی کہ خداوند کا فیصلہ قریب ہے اور ہمیں خالق کے طور پر اس کی عبادت اس کے سبت کو مان کر کرنی ہے، جو کہ اس کی تخلیقی طاقت کی علامت ہے۔
خداوند کی کلیسیا مسیح کے ساتھ مکمل وابستگی کی طرف بلائے گی۔ ایک بار پھر سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ اس بات کا اہل ہے۔ باقیات عالمی مشن پر مبنی ایک تحریک ہوگی جو ہر قوم، ہر زبان اور لوگوں تک خوشخبری پھیلاتی ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہوگی جو تمام نسلوں، تمام زبانوں اور تمام مذاہب کے مرد اور عورتوں کو قبول کرتی ہے۔ ایک ایسی تحریک جو یہ نہیں مانتی کہ خدا کسی ایک نسل یا لوگوں کا خدا ہے۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی پروٹیسٹنٹ مشن کی تحریک ہے، جو کہ دنیا کے 237 ممالک اور خطوں میں سے 215 سے زائد میں قائم ہے، جس کے متعلق اقوام متحدہ نے درج کیا ہے۔ لہٰذا سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ اہل ہے۔ باقی رہ جانے والے لوگ ہی سکھائیں گے کہ نجات صرف مسیح کے وسیلے ہے اور وہ ابدی خوشخبری ہے، اور سچی کلیسیا مکاشفہ 12ویں باب کی 11ویں آیت پر زور دے گی، اور وہ برا کے خون کے باعث غالب آئے۔ خداوند کے آخری دنوں کے لوگ گناہ پر غالب آنے والے ہیں، وہ یسوع مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ خدا کی کلیسیا یہ بالکل واضح کر دے گی کہ نجات اور راست بازی صرف اور صرف یسوع پر ایمان لانے سے آتی ہے۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ یہاں بھی اہل ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ باقی رہ جانے والے لوگ مسیح کی مثال دیں گے کہ وہ کیسے رہتے ہیں اور کیسے ایک صحت مند دماغ اور جسم کو برقرار رکھتے ہیں۔ باقی رہ جانے والے لوگ مکمل صحت کا خیال رکھنے کی ترغیب دیں گے اور کس طرح اپنے جسم کے ساتھ خدا کے مقدس کی طرح برتاؤ کریں تاکہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہیں، اور پھر ایک مثبت مسیحی رویے کی مثال دیں۔ ہمیں خود چناؤ کرنا ہے کہ کس طرح کے مسیحی رویے کے ساتھ جیا جائے۔ یہ بات مجھے ایک سادہ سی مثال کی یاد دلاتی ہے۔ ایک بوڑھے باشندے نے اپنے پوتے سے کہا، میرے بیٹے، ہم سب کے اندر 2 بھیڑیوں کے درمیان بڑی جنگ ہے۔ ان میں سے ایک بھیڑیا برائی ہے جو غصہ، حسد، لالچ، کمتری، ناراضگی، جھوٹ، انا کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دوسرا بھیڑیا اچھائی ہے جو امن، محبت، خوشی، امید، عاجزی، مہربانی، ہمدردی اور سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ چھوٹے لڑکے نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کچھ دیر کو سوچا اور پھر پوچھا، دادا جی کون سا بھیڑیا جیتتا ہے؟ بوڑھے نے خاموشی سے پرخلوص چہرے کے ساتھ اسے جواب دیا، جسے تم کھلاتے ہو، جسے تم کھلاتے ہو۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے پاس ایک خوبصورت بائبلی صحت کا پیغام ہے جو کہ دوبارہ اس بات کا اہل ہے۔ حضرت نوح کے دنوں میں خداوند کے پاس تمام انسانیت کے لیے ایک جدید پیغام تھا۔ حضرت نوح آدمیوں اور عورتوں سے کشتی میں داخل ہونے کی درخواست کر رہے تھے، اور اکثریت نے خدا کا کلام رد کر دیا۔ تو بھی خدا کے پاس کچھ وفادار لوگ موجود تھے جو کشتی میں داخل ہوئے، اور یقین کیجئے خداوند کے وفادار لوگ اکثریت میں سے نکل گئے۔ ایمان کا قدم لے کر کشتی میں سوار ہونے کے لیے پکارا جا رہا تھا۔ آج بھی خداوند کی فرمانبرداری کے لیے پکارا جا رہا ہے، اور بچاؤ کے لیے اس کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی خدا کی کلیسیا میں شامل ہونے کی دعوت۔ حضرت نوح نے منادی کی، توبہ کرو، دنیا سے نکل آؤ، کشتی میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ عدالت کا دن آ پہنچا ہے، آخرت بہت قریب ہے۔ باقی رہ جانے والی کلیسیا منادی کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بابل سے باہر آ جائیں، بھاگیں اور کشتی میں سوار ہو جائیں۔ سچی کلیسیا، عدالت کا دن آ پہنچا ہے، یسوع مسیح آ رہے ہیں۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ وہ واحد کلیسیا ہے جو خداوند کا آخری زمانے کا پیغام دنیا تک پہنچا رہی ہے۔ ان 3 فرشتگان کا پیغام مکمل طور پر دنیا تک پہنچا رہی ہے، ابدی انجیل، حیوان کی چھاپ اور خدا کے لوگوں کو بابل میں سے نکلنے کا پیغام۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں یہ انتباہ پھیلایا جا رہا ہے جیسا یسوع نے ہمیں حکم دیا ہے۔ شیطان عدالت کے دن کے نشانات دیکھ رہا ہے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے پوری دنیا کی وفاداری سمیٹ رہا ہے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں حیوان کا ذکر ہے، اور ساری دنیا اس حیوان کے پیچھے آوارہ گھوم رہی ہے، اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ زمین پر خدا کا اختیار باقی نہ رہے تاکہ یسوع مسیح واپس آ کر اپنے لوگوں کو بچا نہ سکے۔ ہمیں خداوند کی تمام سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے، جیسا کہ نوح نے کیا، چاہے ہمارا مذاق یا تمسخر اڑایا جائے یا بے ایمان لوگ ہمارا یقین نہ کریں۔ خداوند کے باقی رہ جانے والے لوگوں کی حیثیت سے ہمیں دعائیہ زندگی گزارنی ہے، کلام مقدس کا مطالعہ کرنا ہے اور گواہی دینی ہے۔ ہمیں ایمانداروں کی اس نسل کی ضرورت ہے جو نہ انجیل سے شرمائے، نہ ان 3 فرشتوں کے پیغام سے جو خدا کے مقدس کلام پر قائم ہیں۔ ہمیں ایسی نسل کی ضرورت ہے
جو صرف یسوع مسیح کے نام میں ہی نجات پانے کا اعلان کریں۔ ہمیں دعا کی طاقت کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جنگ ہے۔ یسوع مسیح سے ہمارا رابطہ ہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ اس عظیم تنازع والی جنگ میں ہماری سپر ہے۔ ہمیں دعا میں اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر جنگ کرنا سیکھنا ہے۔ ہم سب کو ہی یسوع مسیح سے شخصی تعلق کی بہت ضرورت ہے۔ یہ عمل ہمیں آنے والی ہر مصیبت میں مددگار ہوگا۔ ہمیں یسوع مسیح کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے، اور ابھی اسی وقت ان کی نجات کے الفاظ دوسروں کو بتانے چاہیے۔ جیسے نوح کے دنوں میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ خدا کا راستہ اختیار کر کے کشتی میں داخل ہو جاتے، یا پھر کسی مشہور انسان کی راہ اختیار کر کے ابدی ہلاکت پاتے۔ لوگوں کو ان 2 راستوں کی ضرور ہی پہچان ہونی چاہیے، پہلا بائبل مقدس کا راستہ اور دوسرا انسانی روایت۔ یہ نیکی اور بدی کے مابین جنگ ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بادشاہ یسوع ہی جیتے گا۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کے پاس انسانیت کا صرف ایک چھوٹا سا فیصد ہی رہا ہے۔ اب سوچئے، چھوٹا سا باقی رہ جانے والا گروہ جو مکمل طور پر پورے دل سے خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ حضرت نوح کشتی میں اقلیت کے طور پر داخل ہوئے، مگر کشتی سے باہر نکلتے وقت وہ اکثریت میں گنے گئے۔ ہمارے یسوع مفت تحفے کے طور پر اپنی بے مثال طاقت پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے یسوع مسیح کی قدرت لیے ہوئے ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ شیطان آسمانی جنگ میں ہار گیا اور نکال دیا گیا۔ وہ صلیب پر یسوع مسیح کے ہاتھوں شکست کھا گیا اور اپنا اقتدار کھو بیٹھا۔ اسے قانونی طور پر اس معاملے میں شکست ہوئی، اور آخر کار اسے آگ کی جھیل میں صفائے ہستی سے مٹ جانے کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پیشتر کہ وہ اپنی سزا بھگتتے، خدا کا دشمن بالکل بھی نہیں چاہتا کہ دنیا کو انتباہ دیا جائے، اس لیے وہ جوش میں دیوار بناتا اور انجیل کے پھیلانے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی آپ کو اس سیریز کے دوران سیکھنے اور اسے دیکھنے میں بالکل بھی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ جانتے ہیں شیطان شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا وقت اب تھوڑا ہے، اور وہ ہماری حوصلہ شکنی کرنے کی اپنی ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مگر ابلیس کی یہ تمام تر رکاوٹیں، یہ سرحدیں، یہ دیواریں ہمارے سامنے اس وقت یریحو کی دیوار کی طرح گر جائیں گی جب ہم یسوع کی قدرت کو پکاریں گے۔ میرے عزیزو، اگر خداوند آپ کے رہنما ہیں تو ایسی کوئی دیوار، کوئی سرحد، کوئی حد نہیں جس پر آپ غالب نہ آ سکیں۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی کامل یسوع مسیح مصلوب ہوا، ایک ہی خالی قبر ہے، ایک ہی چھڑانے والا جو مر کے زندہ ہوا اور جو دوبارہ آنے والا ہے۔ خداوند کی طاقت کو کمزور کرنے اور کانوں کو خوش کرنے کے لیے لالچ میں نہ آئیں۔ اب ہرگز بھی تسلی کا وقت نہیں ہے۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر اڑ رہا ہے، جب صرف آخری نرسنگا پھونکا جائے گا اور اس کے بعد کسی اور نرسنگے کا انتظار نہیں رہے گا۔ لوگ سچائی کے خواہاں ہیں جس پر پورے دل سے ہم بھروسہ کر سکیں۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ابدی زندگی کے لیے وہ کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، صرف یسوع پر۔ آئیے ہم اپنے بادشاہ سے شرمندہ نہ ہوں، نہ اس بادشاہ کے عجیب ہونے کی فکر کریں۔ ہر وہ شخص جو خداوند کو اپنی زندگی کا مالک بنائے گا عجیب سمجھا جائے گا، لیکن ہمیں اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو ہمارے پاس ضرور ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا سے الگ ہو کر کھڑے ہونا ہے اور فرق دکھائی دینا ہے، کیونکہ اگر ہم واقعی خدا کے بیٹے بیٹیاں اور آسمان کے وارث بننا چاہتے ہیں تو تمام ادوار میں خداوند کے پاس اخلاقی سورما رہے ہیں، اور ایسا آج بھی ہے۔ یشوا، دانیل اور ایلیا کی طرح ہمیں خدا کے عجیب لوگ ہونے سے شرمانا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جو کوئی ان آخری دنوں میں یسوع مسیح کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے یسوع مسیح آسمانی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ یسوع مسیح کے حکموں کو ماننے والی سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ تحریک وہ واحد کلیسیا ہے جو خداوند کے آخری دنوں کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ جیسا کہ کلام میں یسوع نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں خداوند کی تمام سچائیوں کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ خداوند کے باقی رہ جانے والے لوگوں کی حیثیت سے ہمیں دعائیں اور خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے والی اور گواہی دینے والی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں ایمانداروں کی وہ نسل بننے کی ضرورت ہے جو اس کتاب سے ہرگز بھی شرمندہ نہ ہو۔ ہمیں ایمانداروں کی ایسی فوج بننے کی ضرورت ہے جو نیم گرم حالت سے
नफरत करें और खुदा के कलाम पर कायम रहने वाले हों। हम सबको दुआ की हैरत अंगेज कुदरत को हर तरह से समझने की जरूरत है। यसु मसीह से हमारा राब्ता होना हमारा हथियार और इस अजीम तनाज़े वाली जंग में हमारी सिपर है। यसु मसीह हमेशा के लिए आप सबको अपनाना चाहते हैं। क्या आप यसु मसीह और उनकी राह को अपनाना चाहते हैं? क्या आपकी ख्वाहिश है कि आप हुक्मों पर अमल करने वाले मसीही बने? क्या आप आखिर जमाना में खुदावंद के बाकी रह जाने वाले लोगों के साथ शामिल होना चाहते हैं? अजीजों, क्या आप बपतिस्मा लेने का सोच रहे हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके जवाब दीजिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यसु मसीह जल्द आ रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ अब्दियत गुजारें। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। आसमानी बाप, आपका शुक्र हो खुदावन कि आप हमारी तलाश करते और हमारी दुख भरी पुकार सुनते हैं। आप तब भी सुन लेते हैं जब हम सिर्फ हल्की सी आवाज में आपका नाम लेकर आपको पुकारते हैं। आप तारीक जगहों से हमें बचाने के लिए अपनी अफवाज रवाना कर देते हैं। सच्चाई की राह पर हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारा हाथ थामिए और हमारे भारी बोझ से हमें छुड़ाइए। जब इब्लीस हमें गुमराह करने की कोशिश करे तो हमें बचाइए। जब हमारा रास्ता आलूदा हो, हमारे लिए से साफ कर दीजिए। हम बहादुरी से आपके नक्शे कदम की पैरवी करते हैं। हमें ताकत अता फरमाइए खुदावन, ताकि बैरूनी दबाव की वजह से ना तो हम हिम्मत हारें और ना समझौता करें। हमारे मुजरिम दिलों में कायम रहें। हम आपके चुने हुए बकिया लोगों के तौर पर आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। अपनी आने वाली बादशाही में हमें बचाइए, यसु मसीह के कुदरत वाले नाम में, आमीन। अजीजों, आपके किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें, जहां इस वक्त हमारे लाइव बाइबल इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। आज रात का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इस सीरीज के मजीद 2 प्रोग्राम बाकी हैं। हमारा आखिरी प्रोग्राम अनदेखी जंग, जिसमें हम शामिल हैं, के मुतालिक होगा, जिसमें इस अजीम तनाज़े का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम प्रोग्राम बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों को जानना के मौजू नई जिंदगी में कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। जब आपको हकीकी कलीसिया के बारे में पता चल जाता है तो आपको क्या करना होगा? खुदावंद की राह इख्तियार करें। शब बखैर अजीजों। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगर आप मजीद बाइबल की सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं तो मैं आपको दावत दूंगी कि नीचे सब्सक्राइब करें। मेरे पसंदीदा वीडियोस में से एक देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ऊपर बाएं जानिब क्लिक करने से आप हमारी पूरी सीरीज देख पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे।